جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی کے کنسلٹنسی چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو ٹیلی کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اس کو کہاں پہ پرچیز کریں اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا، تو آج کافی لوگوں کو آپ میری وہ ویڈیو اسی چینل پہ آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی اگر کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کی 18-19 کی بائنگ ہے، تو میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ایوریج کرنا چاہے تو یہاں پہ ایوریج کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا اپنا جو لو ہے وہ تقریباً 16 کا ہے اور اس کا ہائی جو تقریباً 17.12-14 کا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پھر کیونکہ انڈیکس کی وجہ سے انڈیکس کیونکہ آج نیگیٹو کلوز ہوئے تو تقریباً سارے اسکرپٹس میں کافی زیادہ اس میں سیلنگ پریشر تھا۔ تو کافی اس میرے اس ویڈیو پہ ایک بھائی نے کمنٹ بھی کیا، وہ بھی میں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس سے کافی اچھا نفع و منافع بھی کمایا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اسپولا جو ہے اس کے پاس جو ہے ایک سپورٹ بہت اچھی سپورٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ریورس ہوا تو تقریباً اس نے اپنا جو ہے 19 کا ہائی لگایا تھا 16 سے، اب اگین یہاں سے 16 سے اس نے سپورٹ لی ہے۔ تو آپ نے اگر یہاں پہ اپنا پروفٹ بک کیا تو اچھی بات ہے، اگین یہ مارکیٹ آپ کو دیکھیں ڈسکاؤنٹ کا موقع اس نے دے دیا، تو ہمیشہ خود غرض ہو جایا کریں اپنے پروفٹ کے لیے۔ جب وہ کہیں پہ آپ کو مل رہا ہوا کرے تو جہاں پہ آپ کا دل کرے آپ اسے وہاں پہ بک کر لیا کریں، نہ کہ اس کو تھوڑا اس کے ایکسٹینڈ ہونے کا انتظار کیا کریں۔ تو مجھے کافی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے بیچ میں ہی 17 جب اس نے اپنا توڑا، کیونکہ ایک فگر ٹوٹ گئی تھی نا، 16 سے 17 پہ گیا تو ایک نئی آگے فگر آ گئی، تو جب وہ انہوں نے 16.99 یا 95 کے پاس آ کے انہوں نے دیکھا کہ کلوزنگ آ رہی ہے 5 منٹ 15 منٹ پہ، تو وہ وہاں سے وہ اس میں سے نکل گئے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پھر آج کلوزنگ جو 16.30-40 کے پاس آئی ہے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کل کا سیشن جو ہے، اب اس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ آج کا جو ہے ہائی ہے 17.13-14 پیسے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کل کا یہاں سے گیپ اپ اوپن ہوتا ہے یا یہاں سے ایک گرین سیشن دکھاتا ہے، تو آپ نے پھر اپنی ہولڈنگ کو تھوڑا ٹائٹ رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ پھر اب آنے والے دنوں میں نا آپ کو یہاں سے اگر اس کی میں ٹرینڈ لائن بھی اگر آپ کو لگا کے دکھاؤں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں ٹرینڈ لائن اس کی باقاعدہ طور پہ بن رہی ہے۔ تو اگر اس کو میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں تو یہ 21-22 کو آرام سے ٹچ کرے گا، اپنے نئے ہائی کی طرف جائے گا نا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر یہ اس لیول سے نیچے آئے لیکن ساتھ سٹاپ لاس سے کام کریں، اگر یہ اس لیول سے نیچے آئے تو پھر آپ نے یہاں سے اس میں سٹاپ لاس لگا کے نکل جانا ہے 16 سے اگر یہ نیچے آئے، لیکن اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنی ہولڈنگ کو ٹائٹ رکھنا ہے۔ یہ 21-22 کا لیول موسٹ پروبلی ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ یہ دکھائے، کیونکہ آپ اس کی اگر ڈے میں نے اس وقت ڈیٹ کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے تو ڈے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بالکل 50 کے پاس جو ہے اپنی سپورٹ لی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی RSI جو ہے اپنی ڈائریکشن چینج کر چکی ہے۔ تو یہ اب یہ دوبارہ واپس جب جائے گی تو دوبارہ واپس جانے کے لیے اس کے پاس جو ایک کافی اسٹرانگ ریزسٹنس جو اس کے لیے ثابت ہوگی وہ 19.40-50 ہوگی، کیونکہ یہ اس کا ایک نیو ہائی تھا اور یہاں سے اوپر یہ ابھی تک اپنا ہائی نہیں بنا سکا، تو موسٹ پروبلی یہ یہاں سے اب اوپر جائے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سٹاپ لاس کے ساتھ لازمی کام کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ کو اچھا پروفٹ ملے وہاں پہ آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں، پھر نیچے ڈپ میں آپ کو دوبارہ اپرچونیٹی ملے گی۔ تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آج ہائی تھا وہ تقریباً یہاں پہ یہ ریزسٹنس بھی تھی، ریزسٹنس پہ نا اس نے یہاں پہ ریزسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ بس ابھی بھی اس کی ہولڈنگ ہے پھر پریشان نہ ہوں، اس میں بس سٹاپ لاس لگائیں اور آپ اس میں ویٹ کریں کہ کل کی کیا اس کی کلوزنگ آتی ہے۔ اگر تو یہ کل کے لیے کوئی گرین سیشن آپ کو دکھا کے کلوز ہوتا ہے تو پھر تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ اوپر چلے گا، لیکن اگر کل یہاں سے نیچے آتا ہے تو پھر آپ اس میں سے لازمی نکل جائیے گا۔ جی آج کا ہمارا جو پہلا اسکرپٹ ہے جس کے اندر ہم اپنی بائنگ کال دیں گے، یہ نیٹ سول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ ٹرینڈ میں ٹریول کر رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ کیسے اوپر گیا، اس نے یہاں پہ سب جگہ ریزسٹ کیا اور اس لیول سے اس نے سپورٹ لیا۔ اب یہ بالکل کلوزنگ جو ہے اس کی بالکل جو اس کی بیس سپورٹ ہے یہ وہاں پہ نا اس کی کلوزنگ آئی ہے۔ اس کے پاس جو امیجیٹ پہلی سپورٹ ہے وہ 173 کی ہے، اگر یہ 173 کا لیول نیچے کا توڑے گا تو پھر یہ ڈائریکٹ نیچے آئے گا آلموسٹ 167 کے پاس۔ آپ نے اس میں جو اپنا سٹاپ لاس ہے وہ یہ رکھنا ہے 166 کا، اس میں اپنا سٹاپ لاس آپ نے لگا دینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے جیسے بھی ہو جائے 166 کے لیول پہ اگر آئے تو آپ نے اس میں سے نکل جانا ہے، لازمی نکلنا ہے، کیونکہ یہ پھر نیچے واپس آئے گا۔ تو پھر آپ نے اس کے ویٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ دوبارہ ٹرینڈ لائن کے اندر دوبارہ نہ آئے تو آپ نے انٹری نہیں لینی، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ویٹ کرنا ہے۔ لیکن پھر اس کا جو اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا، تو آپ کو میں ٹارگٹ دکھا سکوں اس کا کہ جب دیکھیں یہاں سے ایسے یہ چلتا ہوا رہا تھا کہ یہاں سے یہ یہاں گیا
اگین یہ یہاں سے اوپر آیا، پھر نیچے آیا، پھر یہ یہاں اوپر گیا، اگین یہ یہاں سے یوں کراس کر کے نیچے آ گیا، پھر یہاں سے یہ اوپر آیا. اسی طریقے سے یہ اس کے بیچ میں چلتا جا رہا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آیا. اب اس کے پاس جو اگلا آئے گا ٹرینڈ لائن ریزسٹنس، وہ آلموسٹ بہت کبھی یہ امکان ہے کہ 202 204 پہ ٹچ کرے گا. تو میرے خیال میں اگر آپ 1000 بھی اگر اس کا لیں گے اور 175 کے حساب سے 2000 اگر آپ یہ کریں تو 25 سے 30 1000 روپے کا آپ کو اس میں نفع ہو سکتا ہے. تو یہ بہت شارٹ پیریڈ میں تقریباً 8 سے 10 سیشنز کے اندر ہی آپ کو دکھا سکتا ہے. تو اسی منتھ میں بھی آپ کو یہ دکھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اگر اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس کا ایک اور میں آپ کو لگا کے دکھا دوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں پہ انٹری لے لی ہے تو اس کا سٹاپ لاس جو ہے آپ اس جگہ پہ لگا دیں 166 کے اوپر. یہ اس کا سٹاپ لاس آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے 205 کا آ گیا، 204 کا ہم نے یہاں پہ یہ لگا دیا. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن جو ہے یہ آپ کا نقصان ہے، اتنا سے صرف نقصان ہوگا اور فائدہ آپ کو ایک گرین اوپر تک کہاں تک ہوگا. تو یہ بہت آپ کو فائدہ مند ایک ہوگی. آلموسٹ 28 روپے کا آپ کو پروفٹ ہو جائے گا اور 10 روپے کا اگر گیا تو نقصان ہوگا. تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ 2.75 اس کی رسک اینڈ ریوارڈ ریشو ہے. اور اگر آپ اس میں اگر 1000 کی کریں گے تو بہت اچھی آپ کی یہ انویسٹمنٹ ہوگی. تو آپ کو میں لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ نیٹ سول میں آپ لازمی انویسٹمنٹ کریں. کل کے دن میں لازمی انویسٹمنٹ کریں، اور لیکن پھر آپ نے صرف ٹریڈ کو ٹائم بھی دینا ہے. ٹائم دیں گے تو یہ تب آپ کو جا کے ٹارگیٹ میں نے بتا دیے. جب تک یہ آپ اپنے انیشیل ٹارگیٹ اپنا ذہن میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ آپ اس کا جو ٹارگیٹ انیشیل ہوگا وہ ہوگا 192 کراس کر سے، تو آپ نے ذہن میں رکھ لینا 197. اس کے پاس جو ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ہے وہ 192 کی ہے. 192 ایسے توڑے گا تو پھر یہ 197 کے پاس آئے گا. 197 جس دن کراس کر کے اوپر جائے گا تو پھر یہ سیدھا 202 205 کو یہ لازمی ٹچ کرے گا جو کہ آپ کا ایکچوئل ٹارگیٹ ہوگا. آج کا ہمارا اگلا اسکرپٹ ہے NRL نیشنل ریفائنری لمیٹڈ. اس وقت میں نے اس کا ڈے چارٹ اوپن کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے. دیکھ لیں یہ کہ یہ ہائی اس نے بنایا، اگلا اس کا یہ لو بنا، پھر اس کا لوور ہائی، یہ ہائی اوپر تھا یہ نیچے تھا، لوور ہائی بنتا جا رہا ہے، لوور لو بنتا جا رہا ہے، لوور ہائی لوور لو، لوور ہائی لوور لو. لیکن جب آخری کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ دونوں سیم ہیں یہاں سے یہاں تک. یہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں، میں نے لکھا ہوا بھی ہے ڈبل ٹاپ. یہ دونوں سیم آئے ہیں ڈبل ٹاپ یہاں پہ بنا ہے، اور ڈبل ٹاپ کے بیچ میں آپ دیکھیں ایک ایسے یوں کپ ٹائپ فارمیشن بنی ہے. تو یہ اس کی ہو جائے گی نیک لائن. یہاں پہ تقریباً 540 کے پاس نا اس کی نیک لائن آ جاتی ہے. یہ ہے یہاں سے سپورٹ لے کے اس نے سیم جگہ پہ سپلائی لائن پہ سپلائی دی ہے اور وہاں سے پھر یہ نیچے آ گیا. تو اب دیکھیں اس وقت یہاں سے یہ ساری ڈیمانڈنگ زون ہے. یہاں سے یہ ریورس ہوا تھا، پھر اگین اب یہاں سے یہ ریورس اوپر گیا تھا، اگین پھر یہ نیچے آیا، یہاں سے یہ ریورس اوپر گیا، اس جگہ پہ یہ آیا، یہاں سے یہ نیچے کا ایک اور ایریا، یہاں سے یہ لیکن ریورس کی یہ اس نے یہاں سے لی تھی. یہاں سے پھر یہ ریورس ہوا، ادھر سے بھی ریورس ہوا، یہاں سے بھی اب ارادہ ہے اس کا ریورس ہونے کا. اب ہونا کیا ہے کہ یہ ابھی چل رہا ہے اپنی ڈاؤن ٹرینڈ میں. اب یہ کیونکہ یہ جو اس کی سپلائی ایریا تھا، یہ میں نے جو کلرفل آپ کو دکھایا ہوا باکس ہے ریکٹینگولر، تو یہ یہاں سے یہ نیچے کی کلوزنگ دے چکا ہے. تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا کہ اس کا جو اب یہاں پہ جو یہ اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کرے گا، جہاں سے اس کی بیس سپورٹ بنے گی، جہاں سے بائر جو ہے اس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، وہ بنے گی تقریباً 500 کے پاس سے لے کے 500 سے لے کے آلموسٹ 485. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 485 سے لے کے 500 کے پاس اگر اب آپ نے اس میں اگر بائنگ کرنی ہے تو 500 سے لے کے 485 کے درمیان اس کی بائنگ کا ایریا آ گیا. اس سے پہلے اگر آپ نے بائنگ کی تو آپ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے پہلے یہ نیچے آیا، اس نے یہاں پہ کی، آہستہ آہستہ یہ نیچے آتا جا رہا ہے، نیچے، کیونکہ یہ اس کی نا سپورٹ جا رہی ہے. اب یہ یہاں سے اس کو توڑ چکے ہیں. اب یہ یہاں آ کے اس کو یقیناً لازمی یہ جو اس کے پاس اب ڈیمانڈنگ زون ہے، اس سے یہ اپنی ڈیمانڈنگ زون سے اپنی سپورٹ کو لے گا، اور یہاں سے پھر اب اس کے پاس جو اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ اس کے پاس اب ریزسٹنس کا لیول بھی آ گیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب 520 سے لے کے 530 تک اس کے پاس ریزسٹنس کا لیول ہے.
اب بہت کبھی امکان ہے کہ یہ 520 و 530 سے دوبارہ یہ جب یہاں آئے تو یہاں سے ایک بار یہ ٹچ ہو کے اس طرح میں اگر آپ کو سمجھا سکوں، یہاں سے اس طرح یہاں اب یہ آیا ہوا ہے اور یہاں سے اب یہ یہاں نیچے یوں ٹچ لے گا، اس کو یہاں سے اپنی سپورٹ لے کے یہ یہاں سے اب اوپر جائے گا. اگین یہ یہاں سے یہ ایسے ریزسٹ ہوگا اور اگین یہ نیچے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے نیچے پھر بریک آؤٹ دے دے، یا ہو سکتا ہے پھر یہ یہاں سے دوبارہ نیچے آ کے پھر یہ یہاں سے ایسے نیچے آئے اور نیچے آنے کے بعد یہ یہاں پہ آ کے اس کو ٹیسٹ کرے. تو یہ اپنے فارمیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا این آر ایل میں ممکن ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھیں کہ ایک اور فارمیشن اس کی یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ نے یہ والی چیز بھی اس کی یاد رکھنی ہے کہ یہاں سے یہ ایسے نیچے آئے، یہاں سے یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے یہاں یہ نیچے آ جائے ادھر، اس طرح یہ پھر نیچے آتا بھی جائے. تو آپ نے یہ اپنی چیزیں یہ ذہن میں رکھ کے سے چلنا ہے کہ کس طریقے سے چلے گا. تو یہ تھا ہمارا این آر ایل کے بارے میں آج کا ویو. تو آپ نے جب اس میں آپ سے بائنگ کرنی ہے وہ 485 وہ 500 کے قریب بائنگ کرنی ہے. جی آج کا ہمارا اگلا اسکرپٹ ہے جی ایچ این ایل. ایک بھائی نے جی ایچ این ایل کے بارے میں پوچھا کہ جی ایچ این ایل کہاں تک نیچے آ سکتا ہے. دیکھیں اس کے پاس جو سپورٹ تھی وہ 109 کے پاس سے شروع ہو جاتی ہے اس کا ڈیمانڈنگ زون. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وگز، یہ پہلے اس کے لیے ریزسٹنس تھی کیونکہ اس نے جب یہاں سے بریک آؤٹ دیا تو بریک آؤٹ دے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 120 122 کا اس نے ہائی لگایا. پھر یہ وہاں سے اب نیچے ریورس کا طرف اس نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا. اب یہ نیچے تھوڑا آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مناسب ہے کہ یہ اپنی جو سپورٹ ہے، کیونکہ اب یہ سپورٹ زون جو اس کا ڈیمانڈنگ زون ہے یہ اس میں انٹر ہو چکا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کو، اگر آپ کو میں دکھا سکوں کہ اس نے اپنی وک کا بنا دی ہے ڈیمانڈ زون میں نا، اپنی وک کو بنا دی ہے. تو اس کی جو ڈیمانڈ زون ہے وہ تقریباً 104.60 104.60 اور 75 کے درمیان اس کا آخری ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا کہ 104.50 اگر یہ توڑ کے نیچے آ کے کلوزنگ دے دے تو پھر اس کی جو اگلی ڈیمانڈ زون آ جائے گی وہ آلموسٹ شروع ہو جائے گی 102 سے لے کے 98 تک. یہ اس کے پاس دیکھ رہے ہیں یہ کتنی زیادہ وگز بنی ہوئی ہیں. یہ 98 97 اور 101 سے لے کے 102 تک نا، اس کی جب یہ نیچے سے آ رہا ہوتا تو یہ ریزسٹ کر رہا ہوتا تھا ان لیولز پہ. تو آپ دیکھ لیں یہ والی جو لیولز ہیں پھر یہ ان لیولز پہ آ جائے گا اگر اس نے 104 کا لیول یہ توڑ دیا. لیکن اس بلش مارکیٹ میں اس کے امکان ہی ہے کیونکہ آٹو سیکٹر کے لیے اچھی خبریں ہیں. تو آج انڈیکس کی وجہ سے ذرا زیادہ پریشر آ گیا تھا. یونٹی آپ دیکھ لیں، جی جی ایل دیکھ لیں، اور باقی کتنے اسکرپٹس ہیں جو وہ اپنے کافی حد تک نیچے آ گئے تھے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی ڈیمانڈنگ زون میں آ گیا. اگر یہ آپ کو مل جائے 104 کے قریب 105 کے قریب تو یہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے. آپ اس کو لے کے لانگ میں اگر رکھیں گے تو آپ کو یہ ممکن ہے کہ 120 کا لیول گین دکھائے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو 30-40% کی اگر آپ کو گینز بن رہے ہیں اگر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کی انویسٹمنٹ پہ تو بہت اچھی گینز ہیں. تو آپ کو اگر یہ اس لیول پہ ملے کیونکہ ابھی یہ ڈیمانڈ زون میں انٹر ہو گیا. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے پاس جو امیجیٹ ریزسٹنس ہے وہ 109 کی اس کے پاس موجود ہے، 109.50 109. تو یہ 50 پیسے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اس کے پاس ریزسٹنس موجود ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کتنی بار یہ واپس ٹیسٹ ہو کے یہ ریجیکٹ ہو کے واپس آیا ہے. تو آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے اس لیول کو، آپ نے 109 کو یاد رکھنا ہے. اگر 109 کراس کرے گا تو پھر آپ کے پاس 114 115 کا لیول ریزسٹنس کا آ جائے گا. اگر یہ لیول بھی کراس کر گیا تو آپ کے پاس پھر جو لیول آ جائے گا وہ 116 117 کا. یہ اس کے پاس لیول آ جائے گا آپ کے پاس جہاں سے یہ ریزسٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کا ہائی آئے گا وہ تقریباً 120 کا آئے گا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان لیولز پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، اپنی ہولڈنگس کو آف لوڈ بھی کرنا ہے. لیکن آپ نے پھر یہاں پہ ابھی یہ ڈیمانڈنگ زون میں انٹر ہو گیا، آپ نے یہاں پہ ہی کہیں پہ اس کو پرچیز بھی کرنا ہے. آپ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں سے نیچے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، 104 سے نیچے کہیں جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ، لیکن میرے نظر میں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہاں سے جائے گا. لیکن اس کا آخری جو آپ نے اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے وہ 130 آپ کو دکھائے گا. جی آج کا ہمارا اگلا اسکرپٹ ہے پی آر ایل، پاکستان ریفائنری لمیٹڈ. پاکستان ریفائنری لمیٹڈ جو ہے اس وقت ایک ٹرینڈ لائن میں ٹریول کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے یہ نیچے آیا، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس نے جب اپنا سپورٹ لینے کے بعد اوپر یہ اس کی جب سپلائی زون تھی، ابھی اس کے لیے ڈیمانڈ زون بنی ہوئی ہے. یہاں سے اس نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا اور نیچے بریک آؤٹ دے کے پھر اس نے اپنا تقریباً 22 کے پاس اس نے اپنی سپورٹ لی اور یہ یہاں سے دوبارہ اوپر گیا اور تقریباً 26 اور 27 کے پاس اس نے جا کے اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کیا. اگین نیچے آیا. یہ اس کے پاس پھر جب یہاں پہ یہ ریزسٹنس تھی
تو جب اس نے اسے بریک آؤٹ دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 1 دن کی کلوزنگ آئی ہے، اگین پھر نیچے کی آئی ہے، پھر اوپر گیا ہے۔ یہ کنفرمیشن ہوتی ہے جب یہ آ جاتا ہے نا اس طریقے سے، جب ایک چیز اوپر چلے گی بریک آؤٹ دے گی، اگین اس سے نیچے چیز توڑے نا، جس طرح ٹرینڈ لائن کو اس نے توڑا نہیں ہے۔ اب اوپر یہ گیا، اس نے ٹیسٹ کیا، پھر اگین نیچے آیا، اس نے اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کیا، اگین اوپر یہ ریزسٹنس کو ٹچ کیا، پھر اس نے اپنی بیس سپورٹ کو ٹچ کیا، تھوڑا سا بریک آؤٹ آیا لیکن فیک تھا، اس کی یہ ڈیمانڈ زون تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک بار یہ یہاں سے ریزسٹ ہوا، دوسری بار یہاں سے اس نے سپورٹ لی، تیسری بار یہاں سے سپورٹ لی، چوتھی بار پھر یہ یہاں سے جب ریزسٹ ہو کے نیچے آیا تو یہاں پہ سپورٹ لی۔ پھر یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ اپنے جو ہائیز ہیں انہیں ہائی کرتا رہا، ہائی کرتا رہا، لوور لو کرتا رہا، لوز بھی ان کے اوپر انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈیمانڈنگ زون اس کی ہو گئی ہے اب یہ والی نا، یہاں پہ اب یہ انٹر ہو چکا ہے، تو بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ یہ یہاں سے اپنے آپ کو دوبارہ سپورٹ کو، ہو سکتا ہے کل کا سیشن ہی یہ یہاں سے اوپر کو لے جائے، تو ہو سکتا ہے یہ شاید یہ اپنی یہاں سے وگ یوں لمبی سے بنا دے تقریباً 24.75 کے پاس تک نا، یہ اپنی اس کے پاس جو سپورٹ موجود ہے وہ 24.75 تک ہے، 24.75 کے بعد اس نے نیچے آ جانا ہے، لیکن پھر یہ نیچے ڈائریکٹ نہیں آئے گا، یہ آ کے یہاں سے میں اگر آپ کو اس طریقے سے سمجھا سکوں کہ نیچے آنے کا اس کا سٹائل بھی کیا ہوگا، کہ ابھی جس طرح یہ یہاں سے ایسے نیچے آیا، نیچے آنے کے لیے یہ یوں ڈائریکٹ نیچے نہیں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہاں سے اسے ٹچ کرے گا، ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر جائے گا، اگر اوپر نہیں جانا، یہ یہاں ٹرینڈ لائن کو ٹیسٹ کرے گا اور یہاں سے یہ پھر اوپر نہیں جائے گا، پھر یہاں سے سپورٹ کو بھی توڑتا ہوا پھر نیچے آئے گا، پھر اس کے پاس آ کے یہ اپنی سپورٹ لے گا، اس کی اگلی سپورٹ اس کے پاس بنے گی۔ لیکن آپ نے ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کیونکہ مارکیٹ ابھی بلش ہے، جب بلش مارکیٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں کل ایسے یہاں پہ آئے اور یہاں آنے کے بعد یہ اس سے اوپر کی اپنی کلوزنگ ایک بڑی جو ہے کینڈل آپ کو دیکھنے کو ملے، اور یہ یہاں سے پھر یہ آگے اس طریقے سے اوپر جاتے ہوئے تقریباً 28.75 اور اتنے کا یہ اس کا ٹارگیٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، 28 روپے کا ٹارگیٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ 28 روپے کی اس کے پاس ریزسٹنس، ٹارگیٹ اس کا 28 روپے ہے اور 27 روپے تک اس کے پاس ریزسٹنس ہے۔ لیکن جیسے آپ اگر اس کی پریویس ہسٹری کو آپ یہاں پہ دیکھیں ایسے، تو یہ یہاں سے اپنے ہائرز ہائی بناتا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی سپلائی تھا، یہاں پہ بھی سپلائی زون، لیکن یہ اس کو توڑتا وہ اوپر گیا، پھر کیونکہ اس نے نیچے آنا تھا نیچے آیا۔ اسی طریقے سے اب یہ اگر یہاں جائے گا تو تھوڑا یہاں پہ ریزسٹ ہوگا، 1-2 سیشن یہ یہاں پہ لگا سکتا ہے، لیکن اس نے پھر اوپر جو اس کا اپنا ذہن میں آپ یہ رکھ لیں کہ اس کے پاس جو اس کا ٹارگیٹ ہوگا وہ 28 روپے ہوگا، یہ 28 روپے پہ جا کے آپ نے سے لازمی آف لوڈ کرنا ہے۔ جی آج کا ہمارا اگلا اسکرپٹ ہے ڈی جی خان سیمنٹ۔ ڈی جی خان سیمنٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں کافی بار یہ یہاں پہ اس کی ریزسٹنس تھی جو کہ اب سپورٹ کا لیول کے طور پہ کام کر رہی ہے، تو اس کے پاس جو آخری سپورٹ ہے وہ ہے 124 کے پاس، تو اس وقت یہ ڈیمانڈنگ زون میں انٹر ہو چکا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ یہاں سے نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد یہ پھر اس نے اپنا 133 134 کا ہائی لگایا، اب یہ دوبارہ 125 اور اس نے آج اپنا جو ہے لو 125 کا لگایا، 125.60 کے پاس اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کل اگر یہ یہاں سے نیچے آئے تو آپ نے اس کے اندر جو بائنگ ہے آپ نے یہ 123 تک اس کے اندر بائنگ آپ کر سکتے ہیں، 123 تک، ابھی 125.50 اور 60 کے پاس ہے، تو آپ نے 123 تک اس میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 123 کا بائنگ کا یہ والا لیول اگر توڑے گا تو پھر یہ سیدھا نیچے آ جائے گا 115 114 کے پاس، پھر یہ یہاں سے اپنی بیس سپورٹ لے کے دوبارہ یہ اپنے لیول پہ جائے گا، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اتنا جلدی توڑے گا نہیں۔ سیمنٹ کے اندر بہت اچھی نیوز ہے، تو یہ یہاں سے ہی کل ممکن ہے کہ آپ کو، کیونکہ کل فرائیڈے ہے تو آج تھرسڈے کا دن کافی زیادہ نیگیٹو گیا ہے، لیکن فرائیڈے کا جو کل اگلا دن ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ایک گرین سیشن دکھائے گا کل کا۔ تو اس کے پاس جو امیجیٹ ریزسٹنس ہے اب وہ آپ نے یاد رکھ لینا، 127 128 روپے اس کے پاس ریزسٹنس بھی موجود ہے۔ اگر یہ یہاں سے یہ اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کر کے ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ نے فوراً سے پہلے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہو جائے، تھوڑا سا کم ہو، لیکن اگر 127 28 سے اوپر کی کلوزنگ اگر یہ دے دے تو یہ آپ کو پھر 132 134 کا لیول لازمی دکھائے گا۔